वालेकुम, मैं हूँ अर्जू कासमी और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेके। और आज जी हम डिस्कस करेंगे, तो हम पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये वही पाकिस्तान है जो मिस्टर जिन्ना ने बनाने का सोचा था या बनाना चाहा था? क्या हम उसी पाकिस्तान में रहते हैं? उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ इस्लाम के बारे में। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है वो एक अजीब सी लहर उठी है कि जी जैसे ये कोई इंतहा पसंदों का मजहब है, और अगर कोई होगा तो जरूर, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक शो आप लोगों ने शायद देखा हो सबने, कि तारिक फतेह के साथ किया था। तो वो जैसे ही किसी इलाके का नाम सुनते हैं, चाहे वो केपी के हो या पाकिस्तान हो, तो वो कहते हैं कि हम तालिबान हैं, हम जाके कहीं फट जाएंगे। तो इस तरह का ये उसी शो का जिक्र है जिसके बाद उनको कोरोना डायग्नोस हुआ था। ये सिर्फ यहाँ की ही बात नहीं है। हमें अक्सर ये बातें जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों से सुनने में मिलती हैं, जिसमें खासतौर पे भारत शामिल है। तो हम ये दो टॉपिक लेके आज चलेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है। जी, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं, और कुछ ना कुछ कॉलम्स वगैरह भी लिखते रहते हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने। आप जो हैं वो टीचर भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। और हमारे साथ हैं जी रजा सैयद। रजा का शो आप देखते ही हैं कि वीक में 3-4 दिन जो है रजा जो है वो अपना डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जी टीवी पे शो करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं चलूंगी जी ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ ही। हम चलते हैं, सबसे पहले इस्लाम को डिस्कस कर लें तो बेहतर है कि क्यों ये इम्प्रेशन अब आ गया है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो जरूर कोई इंतहा पसंद होगा, और वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती में लोगों का मजहब बदलवा रहा होगा या कहीं फटने की तैयारी कर रहा होगा। ये बात हम क्यों सुनते रहते हैं आजकल? एक तो ये कि सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप बड़े संजीदा मौजूआत पे करती हैं प्रोग्राम, और आपके पिछले 2 शो भी देखे हैं आपने, इंडियन जिसमें गेस्ट थे उसको बड़े अच्छे आपने कंडक्ट किए। थैंक यू सर। अब जहां तक आपका ये सवाल है, ये देखिए 1990 में जब रूस का जवाल हुआ और वो टूट गया तो एक नए दुश्मन की तलाश थी। उस वक्त एक एनिमी इमेज क्रिएट किया गया, और इसमें सिलसिले में मसला ये है कि हुकूमतों के अपने मुफादात हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन मुकम्मल अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया के जो बाशऊर लोग हैं वो उनमें से वो ज्यादातर लोग इस्लाम फोबिया का शिकार नहीं भी होते। और हमारी ये मिसाल इसमें ऐसी है कि इंडिया में इस वक्त जो नरेंद्र मोदी हैं और एक इंतहा पसंद फाशिस्ट माइंड सेट के, तो वहाँ इंडियन सिटीजन बिल के खिलाफ मूवमेंट हो या कश्मीर के खिलाफ हो, तो उसमें वहाँ के हिंदू उनके शाना बशाना है, सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के वकला और प्रोफेसर और अरुंधति राय से लेके और बॉलीवुड के बाशऊर जो फनकार हैं। तो इस तरह इससे हम इसको नाकाम बना सकते हैं। फिर न्यूजीलैंड का आपने देखा है, जो मॉडल न्यूजीलैंड का है, वहाँ एक वाइट सुप्रीमेसी के इंतहा पसंद ने मस्जिद में जाके दहशतगर्दी की, तो पूरे माशरे का उसका अक्रॉस पॉलिटिकल और रिलीजियस डिवाइड, जो न्यूजीलैंड की खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्लाम फोबिया को शिकस्त दी है। अब जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि पॉपुलिस्ट रिजीम है, वो मोदी हो, वो ट्रम्प की शक्ल में हो, बोरिस जॉनसन हो, ये लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं। तो ये इनके अपने सियासी मकासद हैं। और तीसरा इसका फैक्टर ये है कि देखिए हमारे यहाँ कुछ एक तबका है कि जिस तरह की वेस्ट को खबरें चाहिए अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, उस तरह की खबरें वो देते हैं। जब हम यहाँ फैजाबाद में धरना करेंगे, डंडे उठाएंगे, वाजिबुल कत्ल करार देंगे, रियासत को कमजोर करेंगे, तो वो फैजाबाद धरने की खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में या न्यूयॉर्क टाइम में छाया होंगी, तो एक ही तरह का इमेज जाएगा कि मुसलमान माशरों के अंदर बड़ी इंतहा पसंदी है। तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छी खबरें दिया करें। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आरजू, डॉक्टर ताहिर मलिक साहब ने बहुत अच्छी और ठीक बातें कही हैं इस बारे में।
انتہا پسندی کے بارے میں. وہ ایک کسی جرم کا سراغ لگانے کا ایک پرانا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فائدہ کس کو ہوا, کیوں بونو, کہ فائدہ کس کا ہوا. تو میں اکثر دوستوں سے بعض دفعہ اسلام کے اور اس موضوع سے ریلیونٹ جو سوال ہے ٹیررزم کا, اس پہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اسلامک ٹیررزم کا فائدہ کس کو ہوتا ہے, یا اسامہ بن لادن ہے جو ان کے ہونے کا فائدہ کس کو ہوا. یقیناً مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ پاکستان اور افغانستان میں تباہی نکل گئی, لاکھوں جانیں بھی گئی اور اربوں کا نقصان بھی ہوا, اور پورے علاقے کی حیت, اس کا سٹرکچر, اس کی شکل, اس کا کلچر, ہر چیز جو ان کو اس پہ نیگیٹو انفلوئنس ہوا. تو فائدہ کس کو ملا؟ وہ پروفیسر صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جب 88-89 میں برلن وال کے گرنے کے بعد سے جب سوویت یونین ٹوٹا اور کمیونزم کو شکست ہوئی, تو کوئی ایک بوگی مین تو ضرور چاہیے تھا انٹرنیشنل آرڈر کو, جس کے خلاف ہے جو وہ اپنے ملٹری انڈسٹری کمپلیکس کو چلاتے. تو اسلامک ٹیررزم ان کو ایک بنا بنایا ان کو میسر تھا, کیونکہ انہوں نے 80s میں مجاہدین کو پالا تھا, ان کی مدد کی تھی, اور وہی لوگ جو بعد میں مجاہد تھے اور جو ٹروتھ سیکر تھے وہ جو ان سے ٹیررسٹ بنا لیے. تو آپ دیکھ لیں ٹیررزم کی انڈسٹری میں, آپ دیکھ لیں کس کو فائدہ ہوا, کس کو فائدہ ہوا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے سارے افسانے کے اندر. مثلاً آپ آئسس کو لے لیں, آئسس کے بننے کو اگر آپ پرغور دیکھیں تو آئسس سے جو وہ ایک لینڈ لاک علاقے میں بنی. لینڈ لاک سے مراد یہ ہے کہ ان کے آس پاس کوئی سمندر سے ان کا تعلق نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ساری سپلائیز مل رہی تھی, مطلب انہوں نے پوری ایک اسٹیٹ کریٹ کی. اسٹیٹ کریٹ کرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کی فورس کریٹ کی. اس فورس کے پاس جو ساز و سامان تھا, جو جنگی ساز و سامان تھا, اور جس لیول کا تھا, وہ انہوں نے کیسے حاصل کیا, وہ کہاں سے ان کے پاس ایسا سٹرکچر بن گیا کہ وہ جو نہ صرف تربیت یافتہ جنگجو ان کو لڑنے والے مل گئے, بلکہ وہ ایک خاص مائنڈ بینڈ سے کہ انہوں نے اس پورے سٹرکچر کو کھڑا کیا. اس کے بعد جو انہوں نے جو حرکات کی, جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مارا, یا ان کے بقول غیر مسلم جو تھے اور یزیدی, اور جس طرح ان کو مارا گیا, اور جس طرح ان یزیدی خواتین کے پروپیگنڈے کو یوز کیا گیا. اور آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا وہ ایک بڑی مشہور ویڈیو کلپ ہے جس میں ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ خاتون کھڑی ہوئی اپنی بپتا سنا رہی ہیں. تو یہ جو سارا کھڑا کیا گیا سٹرکچر, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس سے کس کو ہے جو اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پھیلانے کا موقع ملا, کس کو موقع ملا کہ وہ لیبیا پہ اٹیک کرے, کس کو موقع ملا کہ وہ بانا بنا کے وہ شام کے اندر تباہی پھیلائے, ایران کے اوپر پابندیاں لگائے. یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ اب اس جس کے فائدے میں جاتا ہے وہ ہے اس سارے قصے کا بانی ہے, اور سارے اس قصے کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. نہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے ایکسٹریمزم ہے, پاورٹی ہے, آپ کو اپنے اندر ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے جنہوں نے وائسرائے چھوڑے ہوئے. اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کوئی اسلامی ملک ہے وہ آزاد ہے, تو صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہے. یہ سب ان کے وائسرائز ہیں, سب تیار ہو کر آتے ہیں. آپ عرب ملکوں کو دیکھ لیں, آپ باقی جو غیر عرب مسلمان ملک ہیں ان کو دیکھ لیں, تو اور ذرا سا جو بندہ آزادی کا اظہار کرتا ہے, چلیں آپ طیب اردگان سے بہت سے مختلف معاملات میں اگر اختلاف کریں تو اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے طیب اردگان ہے اس کو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور یورپ کے اندر اور ویسٹ کے اندر. تو ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہوگی جو ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سطحی طور پر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹیررزم کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے.
اس کا تعلق ایک عالمی پولیٹیکل آرڈر کے ساتھ ہے، اور جو اس کے اندر پونز کے طور پہ، پیادے کے طور پہ کام کر رہے ہیں چیس بورڈ کے اوپر، اس میں ہمارے لوگ شامل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ہمارے لوگ جو شامل ہیں وہ پیادوں میں وہ ہماری ایلیٹ بھی شامل ہے، اور ہمارے جو ظاہر ہے عام لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن ایک چیز میں رضا یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیشہ سے ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا ہے کہ جی اسلام میں جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، پڑھائی لکھائی پہ یہ تک آ گیا کہ جی چاہے چین جانا پڑے اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کیونکہ امریکہ تو ڈسکوری شاید نہیں ہوا تھا تو چین کا کے حوالہ دیا گیا تھا. لیکن سب سے کم جو کہنا چاہیے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اسلامک کنٹری کے ہیں. جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے یا تو یورپینز کی ضرورت پڑتی ہے یا پاکستانی کی، یا زیادہ تر انڈینز بھی وہاں پر ہیں جو سی او لگے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہیں، ان کا سسٹم چلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ سوسائڈ بامرز جو ہیں وہ مسلمان ہی کیوں نکلتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت اسٹرانگلی یہ بتایا گیا ہے کہ جی 70 حوریں ملیں گی اور یہ دنیا تو فانی ہے اور بس وہ آگے کی دنیا جو کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ایلیوژنز جو ہے وہ پیدا کیے گئے، بہت زیادہ لوگوں کو خواب دکھائے گئے ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے. باقی مذہب میں بتایا ضرور گیا ہے، جنت دوزخ کا بتایا گیا ہے، افسرائے بولا جاتا ہے اس میں ہندو مذہب میں، لیکن جتنا زیادہ کہنا چاہیے سجا بنا کے اسلام پہ بتایا گیا ہے وہ کسی اور مذہب پہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں پہلے تو میں اتفاق کروں گا پوری طرح سے پروفیسر صاحب کے بیانیے سے بھی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جو کہا بالکل 100% متفق ہوں، ایسا ہی ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کروں گا، وہ یہ کہ اسلام کو، اسلام کے مخالفین نے جتنا اسٹڈی کیا ہے نا اتنا خود مسلمانوں نے نہیں کیا. اس کا ان کو فائدہ ہوا، یعنی وہ ہمیں مینیپولیٹ کرنے میں، ہمارے دین کے جو مثال کے طور پہ جہاد جو ہے وہ پلر ہے اسلام کا، اور کوئی مسلمان جہاد سے منکر ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب بہت خوبصورتی سے ہمارے مخالفین نے، ہمارے ڈیٹریکٹرز نے جہاد کو اتنی خوبصورتی سے ہمارے ہی خلاف بیانیے کے طور پہ استعمال کیا کہ آج آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ بھائی خودکش بمبار جو ہے وہ کیوں پھٹ جاتا ہے، یا فار دیٹ میٹر مسلمانوں کی انگیجمنٹ کیوں نظر آتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں جنگی حوالوں سے، چاہے وہ معاملہ افغانستان سے شروع ہوا ہو اور پھر ISS تک چلا گیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا پرابلم، مجھے لگتا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اسٹڈی نہیں کیا اتنا، ہم نے اپنے دین کو لے لیا بہت زیادہ فار گرانٹیڈ. بس یہ نہیں کہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے یہ ہمارے لیے کافی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے کچھ زیادہ جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا دین دراصل ہے کیا اور کیا پیغام لے کے آیا ہے. ہم اسی پہ فخر کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ابا مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم اسٹڈی نہیں کر رہے اپنے دین کو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مغرب یا چلیے اسلام مخالف کہہ لیں، مغرب کا لفظ تھوڑا سا جنرلائز ہو جائے گا. اسلام مخالف جو نظام ہے اس وقت دنیا کا، وہ اسلام کو ایک جب آپ فلم بناتے ہیں، میں بالکل ایک ریلیونٹ مثال آپ کو دوں گا کیونکہ ہم سب میڈیا سے متعلق لوگ ہیں. میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں تو وہ فلم بنانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ جی میں پہلے اس کا کانسیپٹ سوچوں گا، اس کی اسٹوری بورڈ کروں گا، اور اس کے بعد اس کا شوٹ کروں گا، اور پھر پوسٹ پروڈکشن کر کے اس کو تیار کر لوں گا اور کسی مخصوص جانرے کے اندر اس کو ریلیز کر دوں گا کہ بھائی ایکشن ایڈونچر مووی میں نے بنائی ہے، یا یہ میں نے کرائم فکشن بنائی ہے، یا میں نے تھرلر بنائی ہے. تو جانرے کا تعین جو ہے وہ میری کہانی کی چوائس سے جڑا ہوا ہے. یہاں ہوا کیا کہ جو فلم بنائی گئی وہ فلم اس طرح سے بنی کہ آپ کیمرہ لے کے نکل گئے بغیر سوچے سمجھے، آپ نے جو چیز سامنے آئی اس کو شوٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے اس فوٹیج کو دیکھا اور پھر اس فوٹیج کو ایک فلم کی شکل دے کر اس کے اوپر جو زیادہ چیزیں اس میں نظر آ رہی تھی ان کو ایکسپلائٹ کر کے آپ نے اس کا جانرے بنا دیا. تو افغانستان کے جہاد میں جو متحرک تھیں اسلامی ممالک بشمول پاکستان، اس کی فوٹیج بھی ساری موجود تھی، اس کی تھیوری بھی ساری موجود تھی، اس کے ہینڈلرز بھی موجود تھے اور اس کے کیریکٹرز بھی موجود تھے. انہی کیریکٹرز کو راتوں رات آپ نے جو ہے نا مجاہدین کی بجائے ان کو آپ نے جو ہے دہشت گرد قرار دے دیا. اسامہ بن لادن صاحب
जो थे वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे और बहुत पहले से ऑपरेट भी कर रहे थे और बड़े एक्सेप्टेबल थे वो CIA के लिए और मगरबी ताकतों के लिए, लेकिन जब उनका किरदार बदलने का टाइम आया तो वो अचानक से डेमोनाइज हो गए। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से कहानी में किरदार की ओरिएंटेशन चेंज हो गई। जैसे आप फोन को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में यूं घुमा देते हैं, ऐसे घूम जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह ओसामा बिन लादेन जो है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में आ गया, और लैंडस्केप मोड में जब मैं आया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हो गया। और उसके बाद आपने उसको जनाब एक बहुत ही शानदार किस्म के, ग्लोरीफाइड किस्म के ऑपरेशन में आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। ओसामा बिन लादेन भी मारा गया और पाकिस्तान को भी आलमी तौर पर एक तवील अरसे के लिए तन्हाई का सामना करना पड़ गया, और हम बिला वजह की सफाई, आज भी हम सफाई दे रहे हैं, मतलब इतने साल गुजर गए, हम खुद अपने ही डिस्कशन में बैठ के इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं कि जी इस्लामोफोबिया जो है वो क्यों लोगों के हाथ पर हथियार हमें उनसे पोजीशन पे ला रहा है। तो बात दरअसल ये है कि अगर हमारा अपना बयानिया नहीं है तो फिर हमें दूसरे के बयानिया की बनाई हुई फिल्म ही देखनी पड़ेगी और उसी में काम करना पड़ेगा और उसी का किरदार बनना पड़ेगा। मुसलमान का बयानिया कहाँ है दुनिया में? मुसलमान ने अपना बयानिया अब तक क्यों नहीं बनाया, और अगर बनाया है तो वो बयानिया क्या है, और उस बयानिए के हक़ाइक़ क्या हैं, और उस बयानिए की एक्सेप्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। और तगरल ड्रामा अगर आप देखें तो वो एक बयानिए पर मुश्तमिल ड्रामा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि तुर्की के मारूजी हालात में बना हुआ है, उर्दुगान साहब की ज़ेर इंतज़ाम बना हुआ है, तो उसमें ज़ाहिर है कि जो चीज़ें उनके लिए मुनासिब हैं, जो उनको अच्छी लगती हैं, जो उनको सूट करती हैं पॉलिटिकली, उसको उन्होंने कवर करके पेंट कर दिया। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान का बच्चा जो है वो भी अब तगरल नामी एक कैरेक्टर को ही सुपर हीरो माने और वो सुपरमैन और आयरन मैन की जगह तगरल की टी शर्ट पहने, तो फिर एक दफा फिर आप अपने लोगों को एक ऐसी सिमत में लेके जा रहे हैं जहां इससे पहले भी ले जाकर नुकसान उठाया जा चुका है। क्या आपको नसीम हिजाजी साहब याद नहीं है? क्या आपको आखिरी चट्टान ड्रामा याद नहीं है, जिसको देखने के बाद जो है हमारा नौजवान, जिसमें हम यानी हमारे बचपन के दौर की बात है, तो उसको देखने के बाद हमारे अंदर भी बड़ा जोश आता था। उस जोश को चैनलाइज करके अफगानिस्तान में जो है ना अमेरिका ने अपना काम निकाल लिया। तो वो नसीम हिजाजी का नावल और नावल से बनने वाला ड्रामा और उसका फाइनल रिजल्ट अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई का निज़ाम का बंदोबस्त, इसको अगर हमें ये याद है तो भाई फिर हमें अर्तगरल देखने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि किसी नए बंदोबस्त का हम ईंधन तो नहीं अपने नौजवानों को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी आसानी से हमें और आपको कोई इस्तेमाल कर लेता है, इतनी आसानी से हमें और आपको कोई बयानिया आपके ऊपर मुसल्लत कर देता है, ये हमारी अपनी कमजोरी है, किसी और की नहीं है, ये समझता हूँ। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ था और हमें नहीं पता था तो ये भी हमारी नालायकी है, और अगर हमें पता था और हमने इतने साल उसे छुपा के रखा तो वो भी हमारी गलती कहलाएगी ना, किसी और की तो नहीं। दोनों तरह से हम ही फंस रहे हैं। नहीं गलती नहीं, इसको मैं गलती नहीं मानता, उसकी वजह है और बड़ा मेरा सॉलिड पॉइंट है, आपको सुनना होगा। पॉइंट ये है कि उसामा बिन लादेन कैरेक्टर की जो पैदाइश है वो 70 की दहाई में होती है, यानी उस शक्ल में कि जिस शक्ल में वो ट्रांसफॉर्म होते चले गए 70 की दहाई से वो उस किस्म की एक्टिविटीज में दुनिया में जाने पहचान में शुरू हो गए थे। जब उनको 70 की दहाई से लेके और 2000 अगले 30 साल तक अगर वो इस खित्ते के अंदर ऑपरेट करते रहे और उनको एक एक्सेप्टेंस भी मिली रही किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से, CIA की जानिब से, तो वो कैरेक्टर अचानक रातों रात नेगेटिव अगर पेंट हो गया तो मेरे ऊपर तो नहीं ये चीज फर्ज होती ना कि मैं अमेरिका की तरजीहात के मुताबिक अचानक 30 साल तक जिसको मैं मुजाहिद मानता था उसको मैं अचानक रातों रात जो है दहशतगर्द मान लूं। CIA की डिस्क्रिप्शन जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर आइन और कानून तो नहीं है, माफ कीजिएगा। आई थिंक मैं ये बिल्कुल यही जवाब देने लगा था। रजा भाई ने मुझसे बेहतर तरीके से इसको जवाब दे दिया है कि जस्ट बिकॉज अमेरिका बैठ के डिसाइड कर लेता कौन टेररिस्ट है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनके इतने गुलाम बन जाएं कि अगर हमने उनको उसकी हर बात को मान ही ले कि बिल्कुल 100% दुरुस्त है। यानी मतलब हमारा किस्सा ये है कि जहाँ खुददारी दिखानी होती है वहां नहीं दिखाते, और जहाँ नहीं दिखानी होती है वहां पे हम खुददार और बागैरत बन जाते हैं। जी प्रोफेसर जी आप बताइए ताहिर मलिक साहब। अभी तक तो हमारा तीनों का इत्तेफाक चल रहा था, अब मेरी तरफ से इख्तिलाफ आएगा। जरूर जरूर।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایلیٹ ہے، جب امریکہ ڈالر دیتا ہے تو جہاد کرتے ہیں، امریکہ ڈالر دیتا ہے تو فساد کرتے ہیں. میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ، ٹھیک ہے. تو جب فساد ہوا تو اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ مشرف کی کابینہ میں تھے، فساد میں بھی وہ شریک ہوئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جیسے بالکل 100% ان لوگوں نے صحیح کہا، لیکن افغانستان پہ جو حملہ ہوا ہے وہ یو این سینکشن وار تھی، اور پاکستان نے یو این کی اس قرارداد میں ووٹ دیے امریکہ کے حق میں. ٹھیک ہے جی، تو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. ایک بات. تیسری بات یہ ہے دیکھیں کہ امریکہ نے جو کیا، جس طرح ہم سی آئی اے سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ سے کرتے، تو امریکہ کے پارٹنر کون تھے اس خطے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو دنیا کے بہت سارے ملک ایک تیسرے ملک کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ملٹری انٹرونشن کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں وہاں مداخلت کرتے ہیں. لیکن ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں لیا، ہم نے مذہب کا لبادہ اوڑھا. لہٰذا آئیڈیا جہاد کا اس وقت کا سلیبس یونیورسٹی آف نیبراسکا میں تیار ہوا، مولانا مودودی کی کتابیں خریدی گئی. آئیڈیا کے لیے انسٹیٹیوشن کیا چنا گیا؟ مدرسہ. اور مدرسے کے اندر اس کو ایکسیکیوٹ کس نے کیا؟ مدرسے کے طالب علموں نے. تو آئیڈیا نمبر 1، نمبر 2 انسٹیٹیوشن مدرسہ، نمبر 3 وہ جہادی. یہ سارے اس وقت اس سارے عمل میں جب یہ ہو رہا تھا، کسی نے نہیں سوچا کہ اس سے ہماری ریاست کمزور ہوگی یا طاقتور ہوگی. پرائیویٹ ملیشیاز ہم نے پیرلل بنا لیے، لوگوں کو ملٹری ٹریننگ بھی دی. اس جرم میں جو شریک تھے آج وہ ان کے بچے بسوں کے اڈوں کا ماتم کر رہے ہیں کہ ہماری کروڑوں کی بسیں کھڑی جہاتی. کسی کا بچہ جو ہے شوگر مل کا مالک ہے، پیپسی کا، اور غریب کے بچے کو کہا گیا کہ تم سورہ یاسین تمہیں آتی ہے، تم افغانستان کا رخ کر لو. تو یہ ایلیٹ جو ہے، جسے اقبال کہتا ہے کہ کبھی بنام وطن اور کبھی بنام وطن، آپ کو ان کے اپنے انٹرسٹ ہے اور اس کے تحت وہ آپ کو لوٹتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. کبھی یہاں اوجڑی کیمپ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور آئندہ بھی ہوتا رہے. 70,000 لوگ پاکستان میں جو دہشت گردی کے نظر ہوئے، وہ کون ہے؟ جو اے پی ایس میں بچے مارے گئے، جو ہماری ملٹری بیسز پہ اٹیک ہوا، جو ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے، جو عام لوگ اس کا شکار ہوئے. تو یہ ایک کھیل تھا. آخر میں امن معاہدہ کر لیا طالبان نے بھی، ہماری لیڈ نے بھی، امریکہ نے بھی. تو وہ جو 70,000 لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ جن لوگوں نے اپنے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجے تھے ان کا کیا ہوا؟ اور جہاد کرنے والوں کے بچوں نے شوگر ملیں بنا لی، بسوں کے اڈے بنا لیے، اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مشرف کا ٹرائل بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر میں آپ کو سوری ایک سمپل سا واقعہ بیفور آپ بات کریں سنا دیتا ہوں. ریلیونٹ بنتا ہے کیونکہ ملک صاحب نے بڑی بات آپ کی اجازت صحیح سے کی. ایک سوال. دیکھیے امریکہ پہ میں بعد میں سوال اٹھاؤں، مجھے سوال اٹھانا چاہیے اپنا بعد کمیشن رپورٹ پہ، جو جسٹس جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 سال ہو گئے. مجھے ہر حکومت سے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نون لیگ کی تھی، آج تحریک انصاف کی ہے، کہ وہ کیوں نہیں اپنا بعد کمیشن کی رپورٹ جو ہے پبلک کرتے؟ لوگوں کا رائٹ ٹو نو ہے. امریکہ بھی گیا بھاڑ میں، افغانستان بھی. مجھے تو اپنی حکومت سے غرض ہے کہ میرے ملک میں امریکی طیارے آئے ہیں، آپریشن کر کے چلے گئے ہیں، اور اس کی رپورٹ ہی نہیں، انویسٹیگیشن رپورٹ ہی نہیں. ہمیں آپ کو بات بتانے یہ لگا تھا کہ ایک مشہور سیاستدان عالم دین ہے، عالم دین تو خیر کیا ہے، عالم ہے یہ نہیں ہے، لیکن برال مولانا کہلاتے ہیں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایک ریئل واقعہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کا اپنا بیٹا ہے جو سا وہ جہادی بن رہا ہے، اور وہ جا رہا تھا ایک گروپ کے ساتھ، اور وہ چمن بارڈر کے پاس انہوں نے جا کے اس کو پکڑا اور روکا اور اس کو واپس لے کر آئے. تو دوسروں کے بچوں کو البتہ اس کینن فارڈر کے اندر انہوں نے ضرور ڈالا. یہ ہمارے یہاں یہ ایک اصل واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوری پروفیسر، جسٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں کہ یہ ہمارے یہاں یہ جو وائس رائے جو میں کہہ رہا تھا اس میں صرف یہ ایلیٹ شامل نہیں ہے،
یہ جو پوری پریسٹلی کلاس، یہ جو پوری پادریت داخل ہو گئی ہے نا، یہ مولوی، اس مولوی کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے اصل میں؟ مطلب اسلام میں تو کوئی کلیسا، کسی چرچ کا، کوئی کسی قسم کے اسٹرکچر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے سرے سے. کوئی بندہ ہے جو وہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے، ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے. تو یہ خود بخود یہ عالم جو پیدا ہو گئے جس میں اتنے سطحی قسم کے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. پھر چونکہ پروفیسر صاحب نے شروع میں کہا اور رضا بھائی نے بھی کہ خود تو اپنے دین کو پڑھا کوئی نہیں، ہم میں سے کسی نے قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، حدیث تو پڑھنی نہیں ہے، اس لیے پھر اس مولوی کو خوب اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس کو پوری طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ. ڈاکٹر صاحب پڑھا سب نے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا، وہ ایک جیسے ایک بچپن میں پڑھایا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی رائے دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک پاکستانی جائے، کوئی سیاسی بیان دے لے، چھوٹی سی وائلیشن کر لے، جیل میں ڈالیں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے. اسامہ بن لادن یہاں ہمیں واپس سعودی عرب کے حوالے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جب افغان جہاد ختم ہو گیا، 88 میں رشین فورسز وڈرا کر گئی، تو یہ ایلیٹ کے انٹرسٹ ہیں کہ وہ جو یہ اس طرح کی گیمز کرتے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ امریکہ میں بھی ایک مووی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، عراق وار، افغانستان وار پہ، شپیل برگ کی، کہ اس نے یو ایس کانگریس سینٹ کے باہر ہر سینیٹر اور کانگریس مین سے پوچھا کہ آپ کا بچہ امریکن آرمی میں ہے، کدھر ہے؟ تو امریکہ میں بھی اس نے کہا کسی ایک بھی کانگریس مین کا بچہ امریکن آرمی میں نہیں تھا. وہاں بھی غریبوں کے بچے جاتے ہیں. تو دونوں طرف یہی مسئلہ ہے. دیکھیے جہاں تک آپ مولوی کا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایک تصویر کی طرف لے جانا چاہوں گا. جنرل مشرف کے ساتھ جب ایگریمنٹ سائن ہوا کہ MMA اور یہ آئین میں تبدیلیوں کا، تو اس میں ایچیسن سے پڑھا عمران خان بھی تھا، اس میں فضل الرحمان بھی تھا، قاضی حسین احمد بھی تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. لیکن بات ساری وہی ہے نا کہ ہمارا پھر بھی جو بھی ہم یہاں پہ بات کریں، لیکن اصل جو امپریشن جا رہا ہے اسلام کا وہ تو کچھ اور جا رہا ہے، یا جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ زیادہ اس کو نیگیٹو وے میں پھیلا رہے ہیں. یہاں پہ رضا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے یہاں پہ بلاسفیمی لا کو بھی سب بھی مس یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر بھی آپ توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، اور پھر اس کو مشال خان کا ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. تو یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ کسی مدرسے سے نہیں آئے تھے. تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ تو کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ کو آپ کا جو سوال ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں شعور کی کمی ہے، تو شعور ان کے اندر بڑھانے کے لیے، شعور ان کے اندر، ان کے شعور کو مضبوط کرنے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے تعلیمی نظام کی ذمہ داری ہے. اور یہ تعلیمی نظام سرکار کے کنٹرول میں ہے. نصاب پاکستان میں نہیں پڑھایا جا سکتا کسی بھی جگہ پہ اس وقت تک کہ جب تک اس کو گورنمنٹ اپروو نہ کرتی ہو. ایون اگر کیمبرج سسٹم کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی حکومت کی منظوری سے ہی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ کوئی ایسا نصاب پڑھا دیں کہ جس کو حکومت کی انڈورسمنٹ حاصل نہ ہو. اب نصاب جو ہے وہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کتنی کر رہا ہے، کس حد تک کر رہا ہے، آپ کو سیوک سینس دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، یا آپ کو تشدد کی طرف جانے کے راستوں میں کوئی عقلی دلائل کی بنیاد پر کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. یہ تو نصاب بنانے اور نصاب کو پڑھانے والوں کے اوپر اس کا انحصار زیادہ ہے. آپ نے نام لیا مشال خان کا، تو وہ نوجوان جس قسم کے حالات کا شکار ہوا یا اس کے بارے میں جو اطلاعات ہم تک پہنچی، پبلک تک پہنچی، رپورٹ ہوئی، تو اس میں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک یعنی معاملہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے، اور سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی جو اپرچونٹی تھی اس کو بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ موقع پر استعمال کر لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے گیا، اور اس کے مارے جانے کے کافی عرصے کے بعد یہ بات واضح ہو سکی کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے تھے وہ بالکل ہی یعنی بے بنیاد تھے، اور ان کا کسی قسم کا کوئی، اول تو خیر جس قسم کے الزامات تھے ان الزامات کے تحت بھی کسی کو قتل کرنا بنتا نہیں، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ جی اس پہ تو وہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی بے بنیاد تھے. تو وہ خالصتاً ایک چالاکی کا اور مینیپولیشن آف دا فیکٹس کی صورتحال تھی،
जिसके अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सिस्टम भी हिस्सेदार था, और उस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जो उस मुजरिमाना गफलत है वो भी उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी। देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे माशरे में, और कंफ्यूजन क्या है कि जनाब कैरेक्टर बिल्डिंग जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से ये सवाल पूछें, जवाब दे करके उनसे सवाल पूछेंगे जनाब आप कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, तो वो घूम फिर के शायद इस जगह पे आ जाएंगे कि जनाब बुनियादी तौर पर तो कैरेक्टर बिल्डिंग की जिम्मेदारी जो है वो या तो वालिदैन पे डाल देंगे या फिर उलमाए दीन पे डाल देंगे कि जी अब माशरे में 3 आपने वाज़े तौर पर एंटिटीज को जब जिम्मेदारी दे दी कैरेक्टर बिल्डिंग की, पहली एंटिटी वालिदैन, दूसरी एंटिटी दीन से मुताल्लिक लोग, आपकी या तीसरी कैटेगरी में फिर या मदरसे का टीचर आ गया। तो एक ऐसी एक ऐसी जिम्मेदारी जो 3 लोगों में बटी हुई हो, आपस में कनेक्ट ना हो, और वो तीनों आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए किसी मैकेनिज्म का हिस्सा भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी पूरी नहीं करेगा। वालिदैन जो हैं वो इस अजम्पशन में रहेंगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर उसको इंसान बना देगा। टीचर जो है वो इस अजम्पशन में है कि जनाब ये तो शाम को कारी साहब इसको पढ़ाते हैं, तो वो इसको जो है ना जायज नाजायज हलाल हराम की तमीज वो सिखा देंगे। तो एंड ऑफ द डे पता ही चलता है कि बच्चे को ना कारी साहब ने इंसान का बच्चा बनाया, ना स्कूल टीचर ने इंसान का बच्चा बनाया, और वालिदैन ने तो इन दोनों को हायर ही इसीलिए किया था कि वो बच्चे को इंसान का बच्चा बना दे। तो एंड ऑफ द डे पता ही चला कि वो इंसान का बच्चा नहीं बना। फिर वो मिशाल खान को जाके कत्ल करके आ गया वो बच्चा, फिर उस बच्चे ने जाके चोरी डकैती कर ली, फिर उस बच्चे ने जाके माशरे के अंदर नेगेटिव एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। तो हम कंफ्यूज हैं, हमारे पास, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम कंफ्यूज हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग जिम्मेदारी है किसकी, इसका तयन ही नहीं हुआ अभी तक वाज़े तौर पर। अगर ये बात एक पेरेंट की हैसियत से मुझे नहीं, आई एम नॉट सर्टेन कि जनाब मेरा बच्चा जो है उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे मैं कितनी डाल सकता हूँ, या दीनी तालीम देने वाले पे कितनी डाल सकता हूँ, या खुद कितनी उठा सकता हूँ। तो जब तक मैं कंफ्यूज हूँ एज अ पेरेंट, तो मेरे बच्चे का जो हाल होगा वो तो अल्लाह जानता है फिर कि क्या होगा। तो यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क में, पाकिस्तान में है किसके पास? वाज़े तौर पर ये मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा आप तीनों इसका जवाब दें। मैं सॉरी आरज़ू, एक सेकंड डॉक्टर अजहर, यहाँ पे मुझे प्लीज 1 मिनट के लिए ब्रेक लेनी पड़ रही है। तो मैं 1 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करती हूँ, फिर मैं आपका रिप्लाई लूंगी डॉक्टर। इसको कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग दोनों इकट्ठा कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात। बिल्कुल, तो आप लोग इधर ही रहिएगा, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ दोबारा।